محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير فإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ البقرہ کی آیات ہیں، اس میں ایک تو خمر کے بارے میں یعنی شراب کے بارے میں، اور ایک میسر کہتے ہیں جوا، قمار کے بارے میں احکام بیان فرمائے. اور دوسرا اس میں سوال پھر وہی آیا تھا جو آپ نے پچھلی آیات میں پڑھا ہے کہ یسألونک ماذا ينفقون، کہ ہم کیا خرچ کریں. تو اس کے جواب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا. اور تیسرا مسئلہ ہے یتاما کا. یتاما یعنی جن بچوں کے ماں باپ فوت ہو جائیں، بن باپ رہ جائیں، اس کو یتیم کہتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ انسانوں میں یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ فوت ہو جائے، اس کو یتیم کہا جاتا ہے. اور جانوروں میں یتیم وہ ہوتا ہے جس کی ماں مر جائے. انسانوں میں اور جانوروں میں یہ ایک فرق ہے. تو یہ تین مسائل ہیں جن کا ذکر ان آیات مبارکہ میں ہوا ہے. تو الحمدللہ پہلے بھی سابقہ درس میں بھی میں نے کچھ عرض کر دیا تھا. تو اب یہ سمجھیں کہ خمر کی تحریم جو ہے وہ تدریجن ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے شراب کو حرام قرار دیا لیکن تدریجن کہ پہلے تو یہ بیان آیا کہ بھئی جیسے کہ ایک مشورہ ہوتا ہے، آدمی کسی کو اپنی رائے دیتا ہے کہ بھئی یہ کام جو ہے اس میں نقصان زیادہ ہے، فائدہ بہت کم ہے، یعنی بہتر یہ ہے کہ ایسے کام سے آدمی کو بچنا چاہیے. تو گویا اللہ نے ایک رائے اپنی رکھی بندوں کے سامنے کہ بھئی خمر اور میسر کے بارے میں آپ سے پوچھا جاتا ہے تو آپ ان کو بتا دیں کہ اس میں منافع تو ہے لیکن منافع سے زیادہ گناہ ہے. اب ایک پہلو نفع کا ہو اور 99 پہلو مضرت کا ہو تو کوئی عقل مند آدمی جو ہے اس نفع کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. باقی لوگوں کا یہ کہنا کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ اس میں نفع ہے، تو نفع سے کیا مراد ہے؟ تو دنیا کا کوئی کام بھی ہے اس میں کوئی نہ کوئی نفع تو ہوتا ہے. مثلا اب خدا نہ خواستہ آدمی چوری کرتا ہے، ایک رات میں 1 لاکھ روپے لوٹ لیتا ہے. اب 1 لاکھ روپے اگر سیدھے طریقے سے کمانا چاہے تو سال میں بھی نہیں کما سکتا. اب بظاہر تو وہ کہے گا کہ بڑا فائدہ ہے، نفع تو ہے کہ ایک رات محنت کرنی پڑی اور 1 لاکھ روپے مل گئے. لیکن اس کی جو عاقبت ہے کہ دنیا برباد، آخرت برباد، ہاتھ کاٹا جائے گا، ذلت ہوگی، حقوق العباد کی معافی نہیں ملے گی، اور قیامت میں اس کی حسنات کاٹ کے ان کو دی جائیں گی جن کا اس نے نقصان کیا ہے. تو اب مضرت کا پہلو جو ہے کتنا زیادہ ہو گیا. اسی طرح جیب کاٹنے والا بھی کہتے فائدہ تو ہے، 1 منٹ میں جیب کاٹی پیسے آ گئے. تو فائدہ تو بظاہر ہر چیز میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، لیکن اس کے مضرت کے پہلو جو ہیں وہ دیکھنے پڑتے ہیں کہ جو چیزیں یعنی نفع اور ضرر کے مابین دائر ہوں، یعنی ایک پہلو میں تو نفع ہے
لیکن دوسرے پہلو میں ضرر غالب ہے تو وہاں بھی شریعت جو ہے منع فرما دیتی ہے تاکہ آدمی بلا وجہ کسی ضرر کا شکار نہ ہو جائے۔ اب وقتی نفع یہ تھا کہ ان کو طاقت حاصل ہو گئی، وقتی نفع یہ تھا کہ ان کو لذت و سرور مل گیا، وقتی نفع یہ تھا کہ وہ اپنے غمے روزگار کو بھول گئے، تو یہ وقتی نفع تھے۔ لیکن معال کیا تھا؟ عقل کی خرابی۔ تو انسان کو جو اللہ نے شرف بخشا ہے عقل کا، اگر عقل نکال لو تو پھر تو حیوان سے بھی زیادہ انسان گرا ہوا ہے، پھر تو حیوان سے بھی زیادہ انسان خسیس ہو جاتا ہے۔ اسی عقل سے تو وہ فیصلہ کرتا ہے کہ بھئی یہ راستہ صاف ہے، اس راستے میں کانٹے ہیں۔ اسی عقل سے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بیوی ہے۔ اور اگر عقل چھین لیں اس کے سامنے پھر سب عورتیں ہیں، اس کے سامنے تو عورتیں ہیں، نہ کوئی بیٹی کی تمیز ہے، نہ ماں اور بہن کی تمیز ہے، نہ ان کے نزدیک پھر ان رشتوں کا کوئی تقدس ہے۔ یعنی ایک ہے ضد میں بات نہ ماننا، لیکن اگر آپ انصاف کریں، آپ ان معاشروں پہ نظر ڈالیں جن کی زندگی شراب میں گزرتی ہے، جن کے نزدیک شراب جو ہے یعنی جزو حیات ہے۔ آپ بہت سارے ملک ایسے ہیں کہ جہاں شراب استعمال ہوتا ہے اور پانی سے بھی زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی آپ ان ہوٹلوں میں جا کے اگر پانی مانگیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کون بے وقوف آدمی آ گیا کھانے کے ساتھ پانی مانگ رہا ہے۔ یعنی ان کے نزدیک یہ عجیب بات ہوتی ہے کہ بھی آپ کھانا کھانے آئے ہیں اور پانی مانگتے ہیں۔ یعنی وہاں یہ عجیب بات ہوتی ہے کہ کوئی ہوٹل ہو، کوئی کھانے والا ہوٹل ہو اور شراب نہ ملتی ہو وہاں۔ میرے ایک دوست ہیں پیرس میں، ان کا ماشاءاللہ ریسٹورانٹ ہے، تو بڑے نیک صالح آدمی ہیں، تو مجھے وہ ایسے دکھانے کے لیے بھی لے گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ ریسٹورانٹ کھولا پیرس میں تو لوگ میرے ساتھ مذاق کرتے تھے کہ بھئی تم کیسا بے وقوف آدمی ہو، جب تم شراب نہیں بیچو گے تو تمہارے پاس کھانا کون کھائے گا؟ میں نے کہا شراب تو بڑی بات ہے، میں تو سگریٹ بھی نہیں بیچوں گا۔ تو انہوں نے کہا تم تو پاگل ہو گئے، بے وقوف ہو گئے ہو، پھر تمہارا ہوٹل ووٹل نہیں چلے گا، خام خواہ پیسے مت لگاؤ۔ میں نے کہا اللہ کی مرضی۔ تو انہوں نے کہا اللہ نے مجھے استقامت دی، میں حلال پہ قائم رہا کہ بھئی گوشت بھی حلال آئے گا، ہر چیز حلال آئے گی، سگریٹ تک بھی نہیں بیچوں گا۔ شراب تو بڑی بات ہے نا، سگریٹ جو نہیں بیچے گا وہ شراب کیسے بیچے گا؟ انہوں نے کہا آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ہوٹل پہ 10 آدمی بیٹھے ہیں اور میرے پاس لائنیں لگی ہوئی ہیں، میں کھانا چلا نہیں سکتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنی کامیابی عطا فرما دی ہے۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جن لوگوں کے ملک میں یا جس معاشرے میں شراب پی جاتی ہے، آپ ایمان سے کہیں وہاں بہن ماں بیٹی کا کوئی مقام ہے؟ وہاں کوئی پتہ ہے انسان کو کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بیٹی ہے؟ نہیں، اس کے سامنے بیٹی اپنے فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کے سامنے نوجوان بیٹی فرینڈ کے گلے میں ہاتھ ڈالے ہوئے ڈانس کر رہی ہے، باپ دیکھ رہا ہے۔ کیونکہ شراب جو ہے جب عقل چلا جائے گا تو بات ساری ختم ہو جائے گی۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تو ایک اشارہ فرما دیا۔ اچھا، جتنے اچھے لوگ تھے وہ اسی اشارے میں بھی بچ گئے۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ ایک صحابی نے نماز پڑھائی اور وہ نشے کی حالت میں تھے۔ جب نشے میں نماز پڑھائی تو لازمی بات ہے سورت پڑھی قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تو وہاں پڑھ گئے اعبد ما تعبدون، لا اعبد کے بجائے۔ تو اللہ نے دوسری آیت نازل کی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ اے لوگوں نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب نہ آیا کرو، تمہیں پتہ بھی نہ ہو میں کیا کہہ رہا ہوں، تمہیں سمجھ ہی نہ ہو کہ میں معافی مانگ رہا ہوں یا اللہ کا عذاب مانگ رہا ہوں، تمہیں سمجھ ہی نہ ہو کہ میں توحید کا اس بات کر رہا ہوں یا نفی کر رہا ہوں۔ تو اب لوگوں نے نماز کے اوقات میں شراب پینا جو تھا وہ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک صحابی نے لڑائی ہو گئی، تو ایک انصاری صحابی نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے سر میں ہڈی مار دی، جس سے آپ زخمی ہو گئے اور حضور کی خدمت میں اطلاع ملی۔ آپ نے دعا کی کہ اللہم بینہ لنا بیانا شافیا، کہ یا اللہ
شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل فرمائیں تو پھر وہ سورۃ المائدہ کی آیت اتری جس میں اللہ نے وضاحت کے ساتھ شراب کو اور جوئے کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا، کیونکہ شراب ایسی چیز ہے جس سے عقل قابو نہیں رہتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 اونٹنیاں جو ہیں پالی ہوئی تھی اور میرا ارادہ یہ تھا کہ بھی ان اونٹنیوں پر میں لکڑیاں لاؤں گا، بازار میں بیچوں گا اور اتنے پیسے ہو جائیں گے کہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی میں خرچ کروں گا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپنی دونوں اونٹنیاں بٹھائیں اور میں گھر کی طرف چلا گیا کہ کوئی رسے وسے لے آؤں تاکہ میں جنگل میں جا کے لکڑیاں لے آؤں۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے چچا ہیں، سیدنا حمزہ میرے آقا کے چچا ہیں، آپ بیٹھے ہوئے تھے، شراب پی رہے تھے، محفل جمی ہوئی تھی اور ایک لڑکی جو ہے وہ گا رہی تھی، تو اس نے گاتے گاتے کہہ دیا کہ پہلے زمانے میں جو سردار ہوتے تھے وہ اپنے دوستوں کو اونٹنیوں کے کوہان کاٹ کے اور کباب کھلاتے تھے، کیونکہ اونٹ کا گوشت جو ہے عرب میں بڑا مرغوب ہے، عرب لوگوں کو اونٹ کے گوشت سے بڑی محبت ہے، خاص طور پہ چھوٹا اونٹ ہو، پھر اس کی کوہان کا اونٹ ہو تو لازمی بات ہے بڑا نرم، اور پھر اس کے کباب بنے ہوئے ہوں۔ تو اس لڑکی نے گانے میں ترنگ میں آگے ایک شعر کہہ دیا، تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نشے میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ جو اٹھے تلوار سے جا کے دونوں اونٹنیوں کی کوہان کاٹ دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنیاں تھیں، حضرت حمزہ نے کاٹ دی اور پھر ذبح کر دیا، کہ ذبح بھی کر دیا اور کوہان کاٹ دی، حکم دیا کہ بھئی چلو کباب بناؤ اور سب کو کھلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئے انہوں نے دیکھا کہ اونٹنیاں ذبح ہو گئی ہیں، تو ان نے پوچھا یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا حضرت حمزہ نے ذبح کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے کہ بھئی میرا تو اتنا نقصان ہو گیا، میرے پاس تو اور کوئی جائیداد نہیں ماں سوا ان 2 اونٹنیوں کے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آگے عرض کیا یا رسول اللہ کہ دیکھیں ما فعل حمزہ، دیکھیں کہ حمزہ نے کیا کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضور کمال ہے، نشے میں میری اونٹنیاں ذبح کر ڈالی اور اس کے کباب بن رہے ہیں اور لوگوں کو پکا کے کھلا رہے ہیں اور میں تو لٹ گیا، آپ مہربانی کریں مجھے حضرت حمزہ سے اونٹنیاں لے کے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے، حضرت علی بھی ساتھ تھے اور صحابہ بھی ساتھ تھے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح مجلس میں بیٹھے تھے اور نشے کی حالت میں تھے۔ تو حضرت آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ حمزہ ماذا فعلت، کیا کیا ہے تم نے؟ تو حضرت حمزہ نشے میں تھے نا، تو یوں سر اٹھا کے کہنے کہ حل انتم الا عبید و آبائی، اچھا تم تو میرے باپ کے نوکر ہو، غلام ہو، آ گئے مجھے روپ ڈالنے کے لیے۔ تو حضور مڑ گئے، حضور نے فرمایا وہ عقل میں ہی نہیں ہے تو اس سے کیا بحث کیجیے، وہ تو نشے میں عقل میں ہے ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا حضرت علی واپس آ جاؤ، تو آپ کی اونٹنیاں جو ہے میں ادا کروں گا، اب میں چاچے کو کیا کہوں؟ اچھا اب یہ بات اس زمانے کی ہے جب شراب حرام نہیں تھا، یاد رکھو، کوئی آدمی حضرت حمزہ پہ اعتراض نہ کرے، وہ تو سید الشہداء ہیں، وہ تو عم النبی المصطفیٰ ہیں، اور حضور کو ان کے ساتھ اتنا پیار تھا کہ حضور جب تک زندہ رہے ہفتے میں 1 دفعہ شہدائے احد جاتے تھے آپ ان کی قبر مبارک پہ۔ وہ تو اتنے شان والا صحابی ہے، یعنی سید الشہداء کا لقب جو ہے صحیح احادیث میں کسی صحابی کو نہیں ملا ماں سوا سیدنا حمزہ کی۔ یاد رکھیں کسی صحیح حدیث میں 1,24,000 صحابہ میں سے کسی صحابی کو یہ لقب نہیں ملا سید الشہداء۔ جو سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین وہ بھی حدیث ضعیف ہے، یعنی کسی صحیح روایت میں کسی صحیح حدیث مبارک میں یہ لقب جو ملا ہے صرف سیدنا حمزہ کو ملا کہ سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ تو اس زمانے کا واقعہ ہے جب شراب حرام نہیں تھی۔
تو جب حرام نہیں تھی تو پھر گناہ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. جب ایک چیز حرام ہی نہیں ہوئی تو اس پر کوئی مواخذے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا. لیکن یہ واقعات ایسے تھے کہ حضور پاک نے پھر دعائیں مانگی کہ یا اللہ شراب کے بارے میں واضح حکم نازل فرما. اسی طرح سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دعا مانگی اللہم بینہ لنا بیانا شافیا کہ یا اللہ شراب کے بارے میں واضح حکم نازل فرما. تو یہ دعائیں ہوتی رہی اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے تحریم خمر کی واضح آیت اتار دی کہ خمر میسر رجس من عمل الشیطان. اللہ نے فرمایا یہ نجس ہیں، ناپاک ہیں، شیطان کا عمل ہے. فجتنبوہ اگر بچنا چاہتے ہو تو اس سے بچ جاؤ اگر فلاح پانا چاہتے ہو. تو جب یہ حرمت شراب کا حکم نازل ہوا تو اب دیکھیں کہ ایمان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ حضور نے حکم دیا کہ منادی ینادی فی سکک المدینہ کہ منادی ندا کر دے کہ اللہ نے خمر اور میسر کو حرام کر دیا ہے. تو صحابہ جن کے ہاتھ میں یعنی جام پکڑا ہوا ہے اور جام لبوں کے قریب ہے، آواز آ گئی کہ خمر حرام حرام، بس اڈیل دیا، ختم ہو گئی بات. اب اگر مگر چونکہ چنانچہ نہیں ہے. جس کے سراہی میں اس نے کہا سراہی انڈیل دو، مٹکے میں اس نے کہا مٹکا توڑ ڈالو. صحابہ کہتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہا تھا جیسے برسات کا پانی بہتا ہے. اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ کئی مدت تک جب بارش آ جاتی تھی تو پانی پڑنے سے پھر وہ شراب کی بو آنے لگ جاتی تھی گلیوں میں، کیونکہ شراب اتنی بہ گئی، اتنی بہا دی گئی کہ پورے مدینے کی گلیاں بھر گئیں اور شراب جو ہے وہ حرام ہو گئی. اسی طرح ایک صحابی نے رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنا جتنا پیسہ تھا اور ساتھ میں میرے ایک یتیم بچہ ہے اس کا بھی پیسہ تھا، وہ سارے کا سارا پیسہ میں نے شراب میں لگا دیا. مجھے پتا تو نہیں تھا کہ شراب حرام ہو جائے گی اور میں جا کے شراب لے آیا ہوں اور راستے میں مجھے پتا چلا ہے کہ شراب حرام ہو گئی ہے. تو میں نے اس کو مدینے میں آگ میں نہیں لے آیا، مدینے منورہ سے باہر میں نے ریت کے ٹیلوں میں اس کو رکھ دیا ہے. اب آپ اگر مجھے حکم دیں تو شراب مسلمانوں کے لیے حرام ہے، کافروں کے لیے تو حرام نہیں ہے، تو لہذا میں کسی دوسرے ملک میں جا کے شراب کو بیچ دوں تاکہ میں کم از کم اپنے نقصان سے بچ جاؤں. تو میرے آقا نے فیصلہ فرما دیا، فرمایا ثمن الحرام حرام او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا میرے صحابی حرام چیز کا پیسہ بھی حرام ہوتا ہے. جب شراب حرام ہو گئی تو جب حرام بیچو گے تو جو پیسے ملیں گے وہ بھی حرام ہیں. تو اس سے ایک قاعدہ کلیہ بن گیا کہ ثمن الحرام حرام، یعنی جو چیزیں حرام ہیں ان کو اگر کوئی بیچے اور یہ کہے کہ جی میں خود تو افیون نہیں کھاتا، میں خود تو جناب ہیروئن نہیں پیتا، میں خود تو جناب نشہ نہیں کرتا، میں تو بیچتا ہوں، لیکن ہر وہ چیز جو شرعاً حرام اس کی کمائی بھی حرام، اس کا اصل بھی حرام، اس کا نفع بھی حرام. اسی طرح کوئی کہے جی سگریٹ ہے میرے دکان پہ، میں تو نہیں پیتا لیکن حرام. اسی طرح لہو و لعب ہے، گانے بجانے کے آلات ہیں. اسی طرح وہ چیزیں ہیں جو گناہوں میں استعمال ہوتی ہیں، جیسے فلم ہے، فلم کے اوزار ہیں، آلات ہیں، اس کی مشینیں ہیں، ان سب کا بیچنا بھی حرام ہے اور پیسہ بھی حرام ہے، کیونکہ ثمن الحرام حرام. جیسے شراب بیچنا حرام ہے اسی طرح ہر حرام چیز کا بیچنا جو ہے وہ حرام ہے. تو ایک قاعدہ کلیہ ہو گیا. اب دوسری بات یہ رکھیں کہ شراب کس کو کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی تعریف آ گئی. میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی، کیونکہ آپ کے علم میں یہ بات لائی گئی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اللہ کے قرآن میں بہانے بنائیں گے، تعویلات کریں گے. حضور نے فرمایا میری امت پہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ ریشم کو حلال بنا لیں گے. میری امت پہ ایک وقت آئے گا لوگ شراب کے نام بدل ڈالیں گے اور کہیں گے کہ یہ حلال ہے.
یعنی شراب کہیں گے جی وہ حرام ہے جو خمر ہے، اور خمر کہتے ہیں جو انگوروں سے نچوڑا جائے، اور خمر کہتے ہیں ما خامر العقل، جو عقل کو بالکل ہٹا دے اپنے راستے سے۔ لہذا ہم تو جناب اب انگوروں کے بجائے ہم تو گڑ سے بناتے ہیں، ہم تو گندم سے بناتے ہیں، اور ہم تو سیب سے بناتے ہیں، انگور سے تو ہم بناتے نہیں۔ حرام تو وہ تھا جو انگور سے بنایا جاتا تھا اور جو خمر کہلاتا تھا، اور ہم جو بناتے ہیں یہ تو بیئر کہلاتا ہے، وسکی کہلاتا ہے، اس کے تو نام علیحدہ ہیں، یہ تو وہ شراب نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ بھی میری امت پہ ایک وقت آئے گا کہ وہ اللہ کے حرام کو حلال کریں گے بہانے بنا کر، لیکن فرمایا کہ یاد رکھو اور مسئلہ سمجھ لو، کل مسکر حرام، ہر وہ چیز جو نشہ آور ہو، ہر وہ چیز جو نشہ دینے والی ہو، چاہے وہ انگور سے پیدا ہو یا چاہے وہ گڑ سے پیدا ہو، چاہے وہ گندم سے پیدا ہو، چاہے وہ سیب سے پیدا ہو یا کھجور سے پیدا ہو، کسی بھی چیز سے جب وہ مسکر بن جائے، مسکر مانا نشہ آور، تو وہ حرام ہو جائے گی۔ قلیلہ و کثیرہ حرام۔ اب میرے آقا نے وضاحت فرما دی، کیا مانا؟ ایک آدمی کہے کہ جناب ہم نے جو شراب بنائی ہے، بیئر جو ہے بڑی لائٹ ہے اور اس میں بڑی لائٹ سی الکوہل ہوتی ہے، ٹچ ہوتا ہے الکوہل کا، زیادہ تو ہوتا کچھ نہیں، لہذا اگر 2 بوتلیں پی جائیں پھر تو شاید نشہ ہوگا، لیکن ایک آدھے گلاس سے تو نشہ نہیں ہوتا ہے، تو لہذا وہ حرام ہوگی جو نشہ آور ہو۔ یہ نشہ تو نہیں ہو رہا، ہم نے تو بڑی بالکل لائٹ سی چیز بنائی ہوئی ہے۔ اچھا، بعض ایسے شرابیں ہیں جو آج کل تو اللہ معاف کرے دنیا اتنا آگے فتنے بڑھ گئے کہ عورتوں کے لیے علیحدہ شرابیں ہیں، مردوں کے لیے علیحدہ شرابیں ہیں، پھر ہر شراب کی اپنی اپنی حیثیتیں ہیں، اپنے اپنے اس کی مقادیر ہیں کہ اس میں اتنی طاقت ہے، اس میں اتنی ہے، اتنی، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ تو نشہ تو نہیں ہو رہا، تو نشے کی حد تک پہنچیں گے تو حرام ہوگا، چلو ہم اتنا نہیں پیتے جیسے نشہ ہو جائے۔ معمولی سا سرور جو ہے وہ کہتے ہیں جناب آپ روٹی کھاتے ہیں، معمولی سا سرور تو آپ کو کھانا کھانے سے بھی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ لسی اچھی بنی ہوئی پی لیں فرسٹ کلاس اپنے گھروں کی خالص لسی، اب تو خیر خالص زہر نہیں ملتا، خالص لسی اگر یعنی کسی کے گھر میں ہو اتفاق سے، ویسے ہے مشکل اس لیے کہ گائے نے جو گھاس کھایا ہوگا وہ بھی تو کھاد والا ہوگا نا، وہ بھی تو کھاد والا گھاس ہوگا، تو خالص دودھ کہاں سے آ جائے گا؟ اب تو جن لوگوں نے یہ بنائی ہیں نا چیزیں، وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ زمین میں کھاد دینے سے وہ آلودگی جو ہے نیچے پانی میں مل رہی ہے، اور اب وہ پانی زہر بن رہے ہیں، خدا جانے 10 سال کے بعد اس قوم کا انجام کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھی لسی کے 2 گلاس پی لیں تو آدمی کو نیند آ جاتی ہے، آدمی کو سرور آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب ہم تو اتنی شراب پیئیں گے جس میں سرور آئے، نشہ نہ آئے، تو میرے پاک نبی نے 1400 سال پہلے سارے دروازے بند کر دیے۔ ایک تو قاعدہ فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ دوسرا کیا فرمایا قلیلہ و کثیرہ حرام، تھوڑا بھی حرام اور اس کا زیادہ مقدار بھی حرام۔ اگر 2 پیالے حرام ہے تو 1 قطرہ بھی حرام ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی پیشاب کا گلاس بھر کے پیے تو حرام ہو اور 2 قطرے پیے تو حلال ہو، چونکہ تھوڑا ہے۔ تو جب آپ وہاں تھوڑے اور زیادہ کا فرق نہیں کرتے تو حرام میں تھوڑے اور زیادہ کے فرق کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ بہانہ بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی شراب تو حرام ہے، نشہ کرے۔ اچھا، وہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، عادی ہو جاتے ہیں، ان کو آپ 1 بوتل 2 بوتلیں 3 بوتلیں بھی پلا دے تو ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں، کوئی نہیں، گاڑی چلا کے گھر چلا جائے گا۔ اس کے مقابلے پہ اگر آپ وہی کسی اونٹ کو بھی پلا دیں تو گر جائے گا، کیونکہ وہ پیتے پیتے قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے بدن کے اندر۔ جیسے سردی کے ملک میں لوگ سردی برداشت کر لیتے ہیں، گرمیوں میں جیسے ہم مکے میں الحمدللہ گرمی کے عادی ہو جاتے ہیں، ہم گرمی برداشت کر لیتے ہیں، تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ جی چلو اس کو تو نشہ نہیں ہوتا۔ شریعت کہتی ہے نہیں، ایک غیر عادی یعنی ایک سادہ آدمی کو اگر دیا جائے نشہ ہو جائے تو وہ سب کے لیے حرام ہے۔ اب یہ نہیں ہم تمیز کریں گے کہ یہ عادی ہے، یہ غیر عادی ہے، یہ 2 بوتلوں سے نشہ ہوتا ہے اس کو۔ جب چیز حرام ہے، قطرہ بھی حرام ہے اور کثرت بھی حرام۔
اور پھر یاد رکھیں کہ میرے پاک نبی نے فرمایا کہ شراب بنانے والے پر بھی لعنت ہے، بیچنے والے پر بھی، لانے والے پر بھی، لاد کے لے جانے والے پر بھی، اس کو رائج کرنے والے پر بھی۔ جیسے حضور نے سود کے معاملے میں 10 آدمیوں پہ لعنت فرمائی ہے، اسی طرح شراب کے معاملے میں بھی آپ نے 10 آدمیوں پہ لعنت فرمائی ہے۔ ایک آدمی خود نہیں پیتا لیکن دوسرے کو لا کے پہنچا دیتا ہے، یہ بھی اتنا مجرم ہے۔ ایک آدمی دوسرے ملک سے لا کے پہنچا رہا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم تو بزنس کر رہے ہیں، ہم تو کوئی شراب راب نہیں پیتے ہیں، ہمارا تو ایک بزنس ہے، آرڈر ہوا، LC کھلا اور ہم نے وہاں سے مال بھیج دیا، ہمیں کیا ہے کوئی پیے نہیں۔ تو یہ بھی اسی طرح کا برابر کا مجرم ہے، اسی طرح برابر کی لعنت کا حقدار ہے کہ وہ حرام کو پھیلانے میں مدد کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہوں اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو۔ تو شراب جو ہے اب یاد رکھیں وہ ہر لحاظ سے حرام ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ ہوتا ہے نبیذ کا۔ نبیذ کا معنی یوں سمجھیں کہ عرب میں ایک رواج تھا اور ہے بھی کہ وہ ایسا کرتے ہیں جی کہ جیسے کھجور ہو گئی نا، اس کھجور کو اس کی گٹھلی وٹھلی نکال کے اس کو اچھی طرح پانی میں ہاتھوں سے مل لیتے ہیں اور بھگو دیتے ہیں۔ اب جناب وہ پڑی رہے گی 10 گھنٹے 12 گھنٹے، اس کے بعد اس کو صاف کیا اور شربت اس کا پی لیا، اس کو کہا جاتا ہے نبیذ۔ اچھا، کبھی کبھی لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ اس کو پانی میں بھگو دیا، جیسے املی ہوتی ہے، کھجور ہوتی ہے، یہ چنے ہوتے ہیں اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، بہرحال ان کو بھگو دیا اور 10-12 گھنٹے کے بعد اس کو تھوڑا سا آگ پہ گرم کر لیا، گرم کرنے کے بعد اس کو صاف کر لیا، صاف کر کے پی لیا، تو اس کو نبیذ کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر اس میں شدت پیدا ہو جائے، یعنی نشے کے اثرات پیدا ہو جائیں تو یہ بھی حرام ہے۔ اگر نشے کے اثرات پیدا نہ ہوں تو ویسے کھجور جیسے بھگو دیں، شربت بن جائے کھجور کا یا کسی دراخ کا، مشمش کا، املی کا، کسی چیز کا، کوئی حرج نہیں، حلال ہے۔ اصل بات وہی سکر ہے کہ اگر یہ نشے کے حد میں پہنچ جائے تو اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اگر کبھی نبیذ بنایا تو دیکھا آپ نے فرمایا فَاكْسِرُوا شِدَّتَهُ بِالْمَاءِ، کہ اگر دیکھو کہ اس میں ذرا سختی معلوم ہوتی ہے تو پانی اور بڑھا دو، پانی زیادہ کر دو تاکہ سختی اس کی ختم ہو جائے اور وہ صرف شربت کی شربت رہ جائے۔ ہاں، اب اگر آپ کھجور کو مثلا بھگو دیں اور 2-3 دن 4 دن رکھ دیں تو لازمی بات ہے اس میں تو خمیر پیدا ہو جائے گا، پھر وہ بھی نشہ کر لے گا، اس لیے پھر اس حد میں جب پہنچیں گے تو حرام ہو جائے گی۔ تو ایک بات جو ہے ہمیشہ یاد رکھیں اور واضح رکھیں۔ تو اب اسی لیے ہمیشہ، اچھا پہلے تو اسلام نے اتنی پابندی لگائی تھی کہ جن برتنوں میں شراب کو رکھا جاتا تھا اسلام نے کہا ان برتنوں کو بھی توڑ ڈالو، ان برتنوں کو بھی استعمال نہ کرو۔ بعض برتن ایسے ہوتے تھے مٹی کے بنے ہوئے، اندر سے روغن چڑھا ہوتا تھا، جیسے آپ کے پنجاب میں عام طور پہ بنتے ہیں مٹی کے برتن، اندر روغنی ہوتے ہیں جس میں آپ کھانے وانے پکاتے ہیں، کچھ میرے خیال میں قصور وغیرہ کے علاقے سے زیادہ ہوتے ہیں وہ۔ بہرحال اچھا، تو اسی طرح ہندوستان میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، ہر جگہ ایسے برتن ملتے ہیں اور ان میں بڑی لذیذ کھانا بنتا ہے، کیونکہ وہ خالص مٹی ہوتی ہے نا، خالص مٹی ہوتی ہے، اندر صرف ایک روغن ہوتا ہے بس تاکہ وہ خراب نہیں ہوتا۔ تو ایسے جو تھے ایسے مٹکے بنتے تھے بطور خاص جن میں شرابیں رکھی جاتی تھیں۔ اچھا، اسی طرح یہ کھجور کا درخت ہے تو کھجور کے درخت کو بھی اندر سے کاٹ کے ایک مٹکے کی شکل دے دیتے تھے، اس میں وہ شراب بند کرتے تھے۔ تو ان سب چیزوں کو اسلام نے حکم دیا کہ توڑ ڈالو، یہ برتن بھی استعمال نہ کرو تاکہ خام خواہ کسی کا ذہن جو ہے وہ شراب کی طرف نہ جائے۔ لیکن جب حرمت الحمدللہ معلوم ہو گئی اور شراب اسلام سے نکل گئی تو پھر ان برتنوں کے استعمال کی اجازت ہو گئی کہ بھئی اب برتن ہے، پاک ہے، حلال ہے، استعمال کریں، کوئی بات نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح بعض لوگ جو ہیں دشمنان اسلام اور ہمارے بعض نئے پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں، جو ہماری آج کل جو ہمارا یعنی ینگ بلڈ ہے، نوجوان نسل ہے، جسے
ان کے دماغ میں ایک بڑی خلل ہوتی ہے بیچاروں کے. وہ کہتے ہیں دیکھو جی مولوی انگور تو کھا جاتے ہیں اور اس کا شراب حرام ہے. انگور تو جناب یہ 2-2 کلو مولوی کھا جاتا ہے, اور ویسے اگر اس سے ہم کوئی نچوڑ کے ایک گلاس پی لیں تو کہتا ہے حرام ہے. یہ انگور کھانے والی بات نہیں میرے بیٹے. تمہاری بیٹی بھی تو ایک عورت سے پیدا ہوئی ہے اور تمہاری بیوی بھی ایک عورت سے پیدا ہوئی ہے, پھر فرق کیا ہے؟ نہیں, وہ بھی تو ایک ماں کے بدن سے نکلی ہے نا, اور تمہاری بہن بھی ایک ماں کے بدن سے پیدا ہوئی ہے. دونوں عورتیں ہیں, یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. کیوں؟ یہ مولوی نے حلال حرام کیا ہے. اگر تم بہن اور بیوی میں تمیز نہیں کر سکتے ہو تو پھر انگور اور شراب میں بھی تمیز مت کرو. تم جانو تمہارا کام جانے. اور اگر تم وہاں تمیز کرو گے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ بھی بہن بہن ہے, ماں ہے, بیٹی ہے, بیوی ہے, اور بیوی بھی اس وقت تک حلال ہے جب شرعی نکاح ہے اور شرعاً تعلق قائم ہے, طلاق نہیں ہوئی. اب طلاق ہو جائے وہی حلال حرام ہو گئی. تو اللہ کے احکام ہیں. انگور کھانا علیحدہ بات ہے, اس سے شراب نکالنا علیحدہ بات ہے. کھجور کھانا علیحدہ بات ہے, کھجور سے شراب بنانا علیحدہ بات ہے. جب تک کفارہ ادا نہ کرو حلال نہیں ہو رہی ہے. تو یہ سب اسلام کے حکم ہیں. ان میں مذاق اڑانا جو ہے یا ان کا استہزاء کرنا جو ہے وہ آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. ایک ہے آدمی گناہگار ہے, اللہ کے کسی حکم کی تعمیل نہیں کر پا رہا. ایک ہے کہ اللہ کے حکم سے مذاق بھی بناتا ہے کہ دیکھو جناب انگور حلال ہے تو پھر شراب کیوں حرام ہے, اور جناب دیکھو کھجور حلال ہے تو پھر شراب کیوں حرام ہے. یہ استہزاء جو ہے یہ دلیل کفر ہے. اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اب تو وہ لوگ بھی جو شراب کے رسیہ تھے, جن کو شراب کی گھٹی لگائی جاتی ہے, وہ بھی اس بات پہ آ گئے کہ شراب بڑی خطرناک چیز ہے. وہ بھی اب ماننے پہ آ گئے. اب تو یعنی بالکل جو ہے انگریز ہو, جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی زندگی شراب میں گزر گئی, وہ بھی اب یہ بات ضرور مانتے ہیں کہ شراب خطرناک چیز ہے. وہ یہ بات بھی مانتے ہیں کہ شراب کے عادی آدمی زیادہ بیماریوں کا شکار ہوتا ہے. وہ یہ بات بھی مانتے ہیں کہ شراب کی وجہ سے کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. بہرحال ہم تو اللہ کے رسول کے حکم کو مانتے ہیں. نمبر 1 تو مسئلہ تھا خمر کا. نمبر 2 ہے میسر. میسر کیا ماننا؟ جوا. جوئے کی کئی شکلیں تھیں. کوئی تاش پہ جوا کھیلتے تھے, کوئی مثلا شرط لگا لی کہ بھئی یہ گھوڑا دوڑا ہے, اگر اس نے کہا یہ جیتے گا, اس نے کہا یہ جیتے گا, اس نے کہا یہ جیتے تھے تو اس نے کہا یہ جیتے تھے تو, یہ بھی جوئے کی ایک قسم ہے. کسی نے مشین لگا لی کہ جناب اس کو چیک کر دو, اگر یہ فلاں نمبر پہ رک جائے تو پھر فلاں جیت گیا, اور فلاں پہ رکے تو فلاں جیت گیا. یہ سب جوا ہے. اچھا, اسی طرح جیسے بعض لوگ انعام مقرر کر دیتے ہیں کہ بھئی اگر آپ ہمارا مثلا یہ گلاس خریدیں, جس پہ 10 نمبر نکل آیا تیرے پاس تو تجھے 1 لاکھ انعام ملے گا. یہ بھی جوا ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ جو معمے حل کراتے ہیں کہ بھئی یہ معمہ ہے, سوال ہے, ان کو حل کرو گے تو اس پر جناب, یہ سب جوئے کی قسمیں ہیں. کوئی ذرا بری قسمیں ہیں, کوئی ذرا ریشم میں لپیٹ کے قسمیں ہیں. جیسے کوئی آدمی آپ کو تھپڑ مار دے اور ایک آدمی ذرا غلاف لپیٹ کے تھپڑ مار دے, بات ایک ہی ہے. بات اتنی سی ہوتی ہے, لیکن فرق اتنا ہے کہ کوئی معزز جوا ہے کہ جو کلبوں میں کھیلا جاتا ہے, اور کوئی عام گندا جوا ہے جو غریب سڑک پہ بیٹھ کے کھیل رہے. یہ بڑا پلیت جوا ہوتا ہے. وہ بڑا پاک جوا ہے جو کلب میں بیٹھ کے بڑے بڑے آدمی, بڑے بڑے لوگ, سرمایہ دار, صنعت کار, جاگیردار اور بڑے بڑے آفیسر, کہ وہ تو کہتے ہیں جی وہ تو جوا نہیں ہے جی, وہ تو کلب میں بیٹھتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. کیونکہ رشوت کا مال جو ہے آخر اس کو کہیں تو کرنا ہے نا. اب ایک آدمی بیٹھے بیٹھے 10 لاکھ روپے کما لے تو اس کو کیسے خرچ کرے گا؟ وہ اسی طرح پھر خرچ ہوتا ہے, کچھ جوئے میں, کچھ مجرے میں, کچھ گانے میں, کچھ شراب میں. آدمی کے پاس لعنت ہی لعنت رہ جاتی ہے, جو حضور پاک نے فرمایا ہے کہ حرام سے لعنت ہی ملے گی, کبھی رحمت نہیں مل سکتی. حرام کا انجام حرام ہی ہوگا, کبھی حلال نہیں ہو سکتا. تو یہ جتنے قسمیں ہیں یہ میسر ہے, جوا ہے, اسلام نے اس کو بھی حرام قرار دے دیا. ہاں, ایک ہوتا ہے انعام.
انعام ایک طرف ہوتا ہے، دو طرف نہیں ہوتا۔ کیا مانا؟ مثلا آپ نے کہا کہ جو لڑکا ہماری کلاس میں فرسٹ آئے گا ہم اس کو 1000 ریال دیں گے، تو یہ انعام ہے، یہ جوا نہیں ہوتا، یہ جوا نہیں ہوتا، کیونکہ چلو اگر فرسٹ نہ آئے تو اس کو تو کچھ نہیں دینا پڑتا نا۔ جوے میں تو یہ ہے نا کہ یا تم ہار گئے یا میں جیت گیا، میں ہار گیا تم جیت گئے۔ اچھا، اب آپ سمجھیں کہ جناب کہ ہم نے مثلا 1 گلاس خریدا ہے 1 ریال کا، اور جس کو انعام ملا اس نے بھی خریدا 1 ریال کا، اس کو 1 لاکھ مل گیا، اور جی ہمارا کوئی نقصان تو نہیں ہوا۔ اللہ کے بندے، یہ 2 لاکھ گلاس جو بکا ہے تو 2 لاکھ والوں کا تو نقصان ہو گیا کہ انہوں نے تو اسی لیے لیا نا کہ وہ انعام نکلے، انہوں نے اپنے استعمال کے لیے تو نہیں لیا۔ اچھا، جو تمہارے لیے وہ رکھتے ہیں انعام، وہ پاگل نہیں ہوتے، انہوں نے مثلا 1 لاکھ کا انعام رکھا ہے گلاس پر، تو وہ پہلے انشاءاللہ 10 لاکھ گلاس بیچیں گے تو پھر 1 نمبر نکلے گا، تاکہ ان کو 9 لاکھ کا فائدہ ہو اور 1 لاکھ انعام میں دے دیں۔ مطلب دماغ خراب ہو گیا ان کا، اپنے گھر سے تمہیں 1 روپے کے بجائے 1 لاکھ ریال دے دیں۔ وہ اتنے پاگل نہیں ہوتے، وہ تو ضرب تقسیم والے لوگ ہوتے ہیں، وہ تو اپنی چیزوں کو بیچنے کا ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ بھئی یہ مثلا ایک چیز ہماری ذرا پرانے ماڈل کی ہو گئی ہے، اب 95 آ گیا، ہم نے لیا تھا 93 میں، اور جو پیچھے جائے گا تو یہ ٹیپ کوئی خریدے گا نہیں، تو وہ انعام رکھ دیتے ہیں کہ اچھا بھی 1 لاکھ نمبر نکل آیا تو 1 لاکھ ریال ملے گا، تاکہ وہ سارے ٹیپ ان کے بچ گئے، نقصان سے بچ گئے، 10 لاکھ کما لیا تمہارے کمائی سے، تمہارے منہ پہ تھپڑ مار کے ایک بھائی کو 1 لاکھ ریال دے دیا، تو اب 9 لاکھ جتنا 9 لاکھ لوٹا ہے وہ کہاں گیا؟ اس لیے اسلام نے ایسی ساری چیزوں کو حرام قرار دیا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں میسر کے اندر آ جاتی ہیں، جوئے کے اقسام ہیں، اور جوئے کی جتنی قسمیں ہیں سب کی سب حرام ہیں، یوں سمجھ لیں اس کے حلال ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح انشورنس جو ہوتی ہے نا ہمارے ہاں، آپ نے آج کل تو سب سے بڑی اونچی بلڈنگیں یا انشورنس والوں کی ہوتی ہیں یا بینک والوں کی ہوتی ہیں، کیونکہ اصل میں ان کے پاس ہی سارا حرام کا مال زیادہ انہی کے پاس جمع ہوتا ہے اور ان کے بڑے فائدے۔ اچھا، وہ جناب یہ ہے کہ جی پالیسی ہے جی آپ کی کتنے کی؟ جی 10 لاکھ کی پالیسی ہے، قسط کتنی دینی ہے؟ میں نے مثلا 10,000 روپے سال میں نے 10,000 روپے دیے اور مر گیا تو میرے بچوں کو 10 لاکھ مل گیا۔ کہتے ہیں دیکھو جی یہ تو اس لیے بنائی گئی ہے کہ کل اگر آپ مر گئے تو آپ کے بچوں کا کیا ہوگا، تو ان کے لیے ہم نے یہ پالیسیاں بنائی ہیں کہ کل آپ کی بیوی بیچاری بیوہ ہو گئی، بچے آپ کے یتیم ہو گئے، ان کے لیے نہ ان کے سکول کے پیسے ہوں گے نہ مکان کا کرایہ ہوگا، یہ تو ہم نے آپ کی مدد کے لیے بنایا ہے۔ تو ان ظالموں سے کہیں بوسنیا میں مدد کیوں نہیں کرتے، شیشان میں مدد کیوں نہیں کرتے؟ جہاں مسلمانوں کے بچے مر رہے ہیں کٹ رہے ہیں، یہ سارا پیسہ وہاں لگا دیں اگر ان کو مدد کا بڑا شوق ہے۔ یہ مدد نہیں کرتے، یہ ڈاکو ہیں، لیکن بڑے خوبصورت انداز میں ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ ایک ڈاکو تو وہ ہوتا ہے نا جی تالا توڑ دیا، تمہارے گھر گھس گیا، دیواریں توڑ ڈالی، پکڑا گیا تو جوتے کھائے اور جیل میں چلا گیا۔ ایک یہ بڑے مہذب ڈاکو ہیں، ان کو کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ تو آپ کی خدمت میں پیچھے جا رہے ہیں نا، یہ تو سارا کچھ آپ کے لیے کر رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ فرمائیں جناب کہ میری پالیسی ہے مثلا 10 لاکھ کی، انہوں نے 1 لاکھ آدمی سے 10-10 ہزار لیا ہوا ہوتے، ان کے پاس سال میں کتنے آیا اور مریں گے کتنے؟ 2 4 5 10۔ اچھا، پھر یہ انکوائری کریں گے کہ کیس بنتا ہے، حقدار بھی ہے کہ نہیں، ورنہ اکثر میں تو کہہ دیں گے بنتا ہی نہیں، غلط بات ہے، کوئی نہ کوئی کیڑا نکال دیں گے، ٹیکنیکل طور پہ آپ کو آؤٹ کر دیں گے۔ اچھا، اگر آپ کا مان بھی لیا تو سال میں 1 لاکھ آدمی سے پیسے لیے اور 10 آدمیوں کو واپس کیے تو 99,990 آدمی کی کمائی ان کی جیب میں گئی اور 1 آدمی کو دے دیے، فرق کیا پڑ گیا؟ تو یہ سب جوا ہے، یاد رکھیں۔ باقی کوئی یہ کہے کہ جناب آخر میں نے اپنے بچوں کے لیے کچھ تو کرنا ہے، تو آپ ان کے لیے پلاٹ لے کر کوئی ڈال دیں، آپ ان کے لیے سونا لے کے ان کو خرید کر کے دے دیں، حفاظت کے ساتھ وہ کہیں رکھ دیں، اور کئی حلال کے ذریعے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ضروری تو نہیں کہ بچوں کے لیے آپ حرام ہی چھوڑ جائیں تاکہ مرنے کے بعد بھی جوتے آپ کو لگتے رہیں، پیسے وہ کھائیں اور عذاب قبر میں آپ بھگتیں۔ ایک تو زندگی میں آپ نے بھگتا کہ شریف بیٹے ہوتے تو آپ سے انشورنس کیوں کرواتے، اللہ پہ یقین رکھتے، اور پھر مرنے کے بعد بھی عذاب آپ نے بھگتا، وہ تو مزے کر رہے ہیں، ان کو تو 10 لاکھ مل گیا ہے،
وہ جناب ایسے اڑا رہے ہیں اور آپ قبر میں جوتے کھا رہے ہیں اور آخرت میں بھی جوتے کھا رہے ہیں، تو اس کے لیے حلال کے ذرائع بھی ہو سکتے ہیں. جیسے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، آپ کی خدمت میں ایک دوست نے مشورہ دیا. انہوں نے کہا کہ آپ کے بچے جو ہیں، آپ نے تو سب کچھ لوٹا دیا اللہ کے راستے میں، آپ کے بچے آپ کے بعد کیا کریں گے؟ آپ مہربانی کریں تو خلیفۃ المسلمین سے کہیں کہ آپ کے بیٹوں کے لیے کوئی جاگیر، کوئی جائیداد، کوئی چیز تو دے دیں. بادشاہ کے بیٹے اور کل کو بھیک مانگیں گے، ان کے پلے میں تو 2 ریال بھی نہیں ہے. تو عمر ابن عبدالعزیز مسکرائے. انہوں نے فرمایا بھی تمہارے مشورے کا شکریہ، لیکن میری اولاد یا صالح ہوگی یا طالح ہوگی، یعنی یا اچھی ہوگی یا بری ہوگی. انہوں نے کہا اگر بری ہوگی تو ان کے گناہوں کا میں کیوں ذمہ دار بنوں، اور اگر اچھی ہوگی تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اچھوں کا میں خود ذمہ دار ہوں. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین. اگر میری اولاد صالحین میں ہے وہو یتولی الصالحین، ان کی حفاظت میرا رب کرے گا. اور اگر میری اولاد ظالمین میں ہے تو میں ان کی مدد کر کے ان کو جائیداد دے کے قبر میں کیوں اللہ کے عذاب کا مستحق بنوں. تو لہذا جو اللہ کو منظور ہے وہی ہو جائے گا. تو اس لیے ایک مسئلہ خمر کا بھی آ گیا، میسر کا بھی آ گیا. اب دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یسألونک ماذا ينفقون، کہ اے میرے مدنی آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں. اللہ نے فرمایا قل العفو، کہ وہ خرچ کرو جو تمہارے پاس زائد ہے. کیا ماننا کہ یہ کوئی سخاوت نہیں ہوتی کہ تمہارے بیوی بچے گھر میں بھوکے بیٹھے ہوں اور تم عمرے پہ چل پڑو، تمہارے بیوی بچوں کے پاس کپڑے نہ ہوں اور تم غریبوں کو کپڑے بانٹ رہے ہو، تمہارے گھر والے محتاج ہیں اور تم لوگوں میں خیرات کرے. یہ شریعت حکم نہیں دیتی. سب سے پہلے اپنے گھر کو سنبھالو. آتے لکل ذی حق حقہ، اپنے اہل کا خیال کرو. وللوالدین والاقربین، پھر خیرات کے مراحل آتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا جو تم سے زیادہ بچے، جو تم سے نہ بچے، تمہارا آپس میں پورا ہو جاتا ہے کھانا پینا خرچہ، تو کوئی ضرورت نہیں تمہیں آگے دینے کی. اچھا، بعض صحابہ نے جیسے کہ حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اتنے بڑے ماشاءاللہ زاہد تھے، وہ فرماتے تھے کہ اللہ کا حکم ہے کل العفو، جو زیادہ ہے دے دو. وہ فرماتے 1 روٹی ہم نے کھا لی، 1 بچ گئی دے دو. وہ کہتے 2 کپڑے ہمارے پاس، 1 ہم نے پہن لیا ہے، 1 زیادہ ہے یہ دے دو. وہ تو اس بات کے قائل تھے کہ کوئی زیادہ چیز گھر میں رکھنی ہی ناجائز ہے، مطلقاً حرام ہے. وہ تو ڈنڈا لے کے آ جاتے تھے، کسی کو پتہ لگتا نا کہ اس کے بعد 2 کپڑے کہتے جلدی کرو. تو حضرت عثمان نے منت کی. انہوں نے کہا حضرت مہربانی کریں، اب آپ مدینہ منورہ سے باہر بیٹھے، آپ کا فتویٰ جو ہے وہ بڑا سخت ہو گیا ہے، ہر آدمی اس مقام پہ گزارا نہیں کر سکتا. تو بہرحال جمہور کا مسئلہ یہ ہے کہ جائیداد رکھنی جائز ہے، حلال سے کمائی ہوئی جائز ہے. جب تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو، اللہ کے حقوق دیتے ہو، تو تمہاری جائیداد رکھنی جائز. اور خرچ کتنا کرو جتنا تم سے زیادہ ہو سکے، جو بچے تمہارے پاس. اگر نہیں بچتا ہے پھر کوئی ضروری نہیں ہے. اسی طرح زکوٰۃ وہ ہے کہ سارے خرچے کے بعد، سارے اخراجات کے بعد، قرضے ادا کرنے کے بعد، مثلا میرے اوپر 1 لاکھ قرضہ ہو اور میں خیرات کرتا پھروں تو یہ بے وقوفی ہے. سب سے پہلے حکم ہے کہ میں قرضہ ادا کروں، مجھے خیرات کرنے کا حکم نہیں ہے. خیرات میں تب کروں گا جب میرے ذمے کوئی چیز نہ بچتی ہو. اس لیے اللہ نے فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. اور اس کے بعد تیسرا مسئلہ کیا تھا؟ یتیموں کا، کیونکہ یتیموں کا معاملہ بڑا سخت تھا. اللہ نے فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم، اللہ نے فرمایا یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. اللہ نے فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، اللہ نے فرمایا جو لوگ ظلم کر کے، زیادتی کر کے یتیموں کا مال کھاتے ہیں، گویا وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں. تو جب یہ حکم آ گیا صحابہ گھبرا گئے، حضور کی خدمت میں آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اب ہمارے پاس یتیم بچے ہیں، ان کی جائیدادیں ہیں، ان کا کھانا پینا ہے، ہم تو بڑی مشکل میں آ گئے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایک نوالا ہم زیادہ کھا بیٹھے تو ہم نے تو اپنے پیٹ میں پھر جہنم کے انگارے بھر لیے. تو اب ہم کیا کریں؟ لہذا ہم یتیموں کو علیحدہ کر دیں.
ان کا کھانا الگ، پینا الگ، آٹا الگ، دال الگ، برتن الگ، ہر چیز الگ. اور یہ بھی بڑی مشکل مسئلہ تھا کہ ایک گھر میں اگر 2 یتیم ہیں تو اب ان کے لیے سارا ہر چیز علیحدہ کرو، آٹا علیحدہ کرو، پانی، روٹی، کپڑا، ہر چیز. تو اللہ پاک نے اجازت دے دی. اللہ نے فرمایا یتیم بھی تمہارے بھائی ہیں، ان کو اپنے ساتھ ملا لو، کھانے میں ملا لو، پینے میں ملا لو، کوئی بات نہیں. اللہ نیتوں کو جانتے ہیں کہ کس کی نیت اچھی ہے اور کس کی نیت بری ہے. کون ہے جو ملا کے یتیم کو کھانا چاہتا ہے اور کون ہے جو ملا کے یتیم کی مدد کرنا چاہتا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ جو اچھے لوگ ہیں، مثلا آپ کے مہینے میں خرچ تھا 10 سیر آٹے کا، یتیم کے ذمے بنتے تھے 1 سیر، لیکن یتیم کے پاس آدھا سیر. آپ نے کہا کوئی نہیں یار، آدھا سیر اسی میں ڈال دو، اللہ برکت دے گا، بھی سب کھا لیں گے. تو اللہ یہ بھی جانتے ہیں اور اللہ یہ بھی جانتے ہیں کہ تمہارا خرچہ تو ہے 10 سیر، یتیم کا خرچہ ہے 1 سیر. تم نے کہا نہیں جناب 5 سیر تم کھا جاتے ہو، 5 سیر تمہارے ذمے، 5 سیر ہمارے ذمے. تو اللہ نے کہا واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ مفسد کو بھی جانتے ہیں اور مصلح کو بھی جانتے ہیں. یہ اللہ نے مہربانی کر دی. ولو شاء اللہ لعنتکم، اگر اللہ چاہتے تو تمہیں بڑی مشقت میں ڈال دیتے کہ ہر چیز علیحدہ کرو. اب ہر چیز کا علیحدہ کرنا بڑی مشقت ہے، لیکن اللہ غلبے والے ہیں، اللہ حکمت والے ہیں. تو ان آیات میں ان احکامات کا بیان ہوا ہے. اللہ پاک آپ کو بھی مجھے بھی قرآن و سنت کے احکام پہ چلنے کی توفیق دیں. کہتا ہے جی کہ ایک عورت نے عمرہ کیا، طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لی، ابھی اپنے بال نہیں کاٹے تھے یا کٹوائے تھے کہ ایک دوسری عورت وہاں آ گئی جو طواف صفا کر چکی تھی. اس نے کہا کہ بہن میرے بال کاٹ دو. اس نے اس کے بال کاٹ دیے، حالانکہ اپنے بال اس نے ابھی نہیں کٹوائے تھے. کوئی بات نہیں، کوئی بات، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی جرمانہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھو کہ دونوں نے احرام عمرے کے افعال مکمل کر لیے ہیں. اب دونوں نے احرام سے نکلنا ہے باہر. ایک دوسرے کے بال کاٹ کے نکل جائیں، خود اپنے بال کاٹ کے نکل جائیں. ہاں اگر ایک عورت نے طواف صفا کر لیا، ایک عورت نے ابھی طواف کیا ہے اور صفا نہیں کیا، بال کاٹے، پھر دم پڑ جائے گی، کیونکہ ابھی اس نے عمرے کے احکام پورے نہیں کیے ہیں. لیکن اگر دونوں عمرے کے احکام پورے کر چکے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اب اپنے بال خود کاٹ لیں، اپنے سر پہ خود اس طرح پھیر لیں، ایک دوسرے کے بال کاٹ لیں، عورت ایک دوسرے کے بال کاٹ لے، تو کوئی حرام نہیں ہے اور نہ ہی دونوں پہ کوئی جرمانہ ہے. لیکن ایک بات یاد رکھا کریں کہ بعض میری بہنیں، بیٹیاں اور مائیں بڑی غلطی کرتی ہیں کہ احرام کے بعد طواف بھی کرتی ہیں بیچاری، صفا بھی دوڑتی ہیں، محنت بھی کرتی ہیں، اور بال مثلا یوں پکڑ لیے اور تھوڑے سے کاٹ لیے. یہ ناجائز ہے. عورت کے لیے بال کاٹنے کا حکم جو ہے یہ ہے کہ بال اکٹھے کرے، آخر میں جہاں سارے بال جا کے جمع ہو جائیں وہاں سے اتنا بال کاٹے. یہ نہیں کہ یوں بال پکڑ لیا یا یوں بال پکڑ لیا، یہ بال ناجائز ہے کاٹنا. سارے بال اکٹھے کرنے کے بعد جب آخر میں پہنچے، انتہا ہو جائے، تو پھر اتنے بال. اب تو خیر فیشن میں عورت آدھے بال کٹوا لیتی ہے، تو اسلام کے لیے اتنے ہی صحیح، لیکن کٹوائے وہ بال آخر میں. دیکھو جی اب تو خیر ماشاءاللہ عورت بڑی ترقی کر رہی ہے، ماشاءاللہ کتنی ترقی کر رہی ہے. کپڑے اوپر ہوتے جا رہے ہیں، بال چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، کتنی ترقی ہے. پہلے اگر 10 گز کپڑا لگتا تھا، اب ترقی ہے 3 گز میں گزارا کر لیتی ہے. بڑی بڑی ترقی ہو رہی ہے ماشاءاللہ. ابھی تو پتہ نہیں اور کہاں جائیں گے آگے. اچھا پتہ ہے آج کل مولویوں کو بڑا خوش ہونا چاہیے، آج کل عورتوں نے ایک نئی شلوار نکالی ہے، نیا فیشن ہے، اس کا نام ہی مولوی شلوار ہے. ہاں مولوی صاحبان جو ہے نا آج کل ماشاءاللہ ان کو بڑا خوش ہونا. پھر کہتے ہیں میں اعتراض کرتا ہوں ان کے ملک پر میں اعتراض نہیں کرتا، وہ تو میرا ہی اتنا ہے جتنا تمہارا ہے. پتہ نہیں میں کتنی دعائیں مانگتا ہوں گا، وہ تو میرا خدا جانتا ہے نا. میں اب لوگوں کو تو نہیں سناتا نا کہ میں آپ کے لیے کتنے دعائیں کرتا ہوں، میں تو اللہ جانتا ہے نا. اچھا وہ شلوار پتہ ہے کیا ہے؟ وہ شلوار اب آ گئی ہے آدھی پنڈلی پہ. عورت کی شلوار آدھی پنڈلی پہ، چونکہ آدھی پنڈلی پہ مولوی کہتا ہے نا سنت ہے رسول کی چادر باندھنا،
اس لیے اس کا نام بھی مولوی ہو گیا. اور یہ اللہ کے عذاب کو چیلنج کرنے والی بات ہے. یہ مذاق نہیں کہ آپ ہنس پڑیں، یہ خدا کے قہر کو دعوت دینا ہے کہ محمد مدنی کی اور سنت کا اس طرح مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ ایک تو عورت کی شلوار اونچی کر دی اور نام مولوی رکھ دیا. اللہ کے عذاب ایسے نہیں آتے، ہم خود بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں ہم. انا للہ و انا الیہ راجعون. احرام کی حالت میں حرم کے قالین پر سجدہ کرنا جائز ہے؟ کیوں احرام کے بغیر حرام ہے؟ اللہ کے بندے عجیب عالم ہے. احرام یعنی سجدہ کرے گا تو کپڑا لگ گیا نا باتیں کو. پیسے حرام کے ہوں عمرہ کرتے ہوئے، وہ بھی مسئلہ پوچھا ہے. حرام کی حالت میں سگریٹ پیتا رہے، وہ بھی مسئلہ پوچھا ہے کسی سے؟ احرام کی حالت میں گانے سنتا رہے، وہ بھی کبھی مسئلہ پوچھا ہے؟ احرام کی حالت میں لوگوں کی غیبت اور گلہ کرتے رہو، وہ بھی کبھی مسئلہ پوچھے؟ کپڑا لگ گیا ماتھے کو تو کیا ہو جائے؟ کچھ نہیں ہو جائے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کچھ نہیں ہوتا تمہارے ہوتا. پتا ہے جی میں نے عمرہ کیا، کپڑے بدل لیا، سمجھا عمرہ مکمل ہو گیا. لوگوں کے کہنے سے پھر حلق کیا 22 گھنٹے کے بعد. ماشاءاللہ، یعنی غلطی بھی بڑی ایسے منٹوں میں حل ہو گئی. 22 گھنٹے گزر گئے حضرت کو. تو ایک دم آپ ادا فرمائیں. میں کراچی سے آیا، میرے عمرے کے کپڑے سامان کے ساتھ جہاز پہ رہ گیا. میں جو کپڑے پتہ نہیں کیا بنیان تھا اسی میں نیت کر کے بیٹھا رہا. جدہ اتر کر عمرے کے کپڑا پہنا ہوا ہوں، ٹھیک ہو گیا، کوئی بات نہیں. اگر آپ نے بنین اور قمیص نکال لیا، اگر بنین قمیص میں بیٹھے ہو پھر نہیں ہوا. سمجھو مسئلہ. مقصد یہ ہے کہ تم جہاز میں بیٹھے تھے، چادریں تمہارے پاس نہیں تھیں، میقات قریب آ گیا، تم نے قمیص اتار لیا، شلوار تو اتار نہیں سکتے، کپڑا ہے نہیں، تو آپ شلوار میں بیٹھے رہے، بنیان نکال دی، قمیص نکال دی، واسکٹ نکال دی. لبیک اللہم لبیک لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک. نیچے اتر کے چادر باندھ لی، ٹھیک ہو گیا. اگر تم اسی طرح بنیان وغیرہ میں بیٹھے رہے ہو پھر تو نہیں ہوا، پھر تو دم پڑ گئی. میری ایک چھوٹی سی مسجد ہے کچی سی گھر کے قریب، میں چاہتا ہوں کہ اس کو شہید کر کے دوسری جگہ روڈ پہ بڑی مسجد بنا دوں، لیکن یہ مسجد رہے گی. جس جگہ مسجد کی نیت ہو جائے پھر اس کو بدلا نہیں جا سکتا. اس کو بھی مسجد رکھو اور دوسری جگہ بھی بنا دو. ایک آدمی اگر اللہ کی مخلوق پہ ظلم کرتا رہے، مکے میں مر جائے، جنازہ مکے میں ہو جائے، بخشا جائے گا؟ بالکل نہیں. حقوق العباد تو بالکل نہیں بخشے جائیں گے جب تک کہ وہ بندے نہ بخشیں، چاہے مکے میں مر جائے، چاہے مدینے میں مر جائے، چاہے جنازہ کوئی پڑھے. نہ ایمان سے کہو جس کا جنازہ خود محمد مصطفیٰ پڑھیں اس سے بڑا بھی کوئی نصیب والا ہے؟ نہ ایمان سے کہیں جن کے جنازے خود میرے مدنی پاک نے پڑھے اور جن پہ خاتم الانبیاء نے کھڑے ہو کے فرمایا ہو کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا، اس سے بڑا خوش نصیب بندہ ہو سکتا ہے کوئی؟ لیکن حضور جب جنازہ آتا تو پوچھتے حل علیہ دین، اس بندے پہ قرضہ ہے؟ تو صحابہ کہتے کہ ہاں جی قرضہ ہے. فرماتی حل ترک مالا، کیا اس نے مال چھوڑا ہے کہ قرضہ ادا ہو جائے؟ صحابہ کہتے ہاں جی مال ہے. فرماتے ٹھیک ہے اس کا قرضہ ادا کرو، میں جنازہ پڑھوں گا. اور اس کے بعد وہ کہتے کہ جی علیہ دین، قرضہ بھی ہے مال نہیں ہے. فرمایا تم جنازہ پڑھو، میں محمد جنازہ نہیں پڑھتا، اس کے ذمہ حقوق العباد ہے، بندوں کا حق ہے، اس نے کیوں ادا نہیں کیا؟ پھر جب اللہ نے میرے مدنی پاک کو دولت دے دی، مال زیادہ آ گیا، پھر آپ پوچھتے حل علیہ دین، اس پہ قرضہ ہے؟ صحابی کہتے ہے. ترک مالن، کوئی مال چھوڑا؟ کہتے نہیں. فرماتے من ترک مالن فلورثته ومن ترک کلن فعلی انا مولا لمن لا مولا له او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جس آدمی نے مال چھوڑا ہے مال تو اس کے وارثوں میں دے دو، اگر مال نہیں چھوڑا قرضہ چھوڑا تو قرضہ میں محمد بھروں گا. تو پھر حضور اس کا قرضہ ادا فرما دیتے بیت المال سے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یعنی حضور بھی جنازہ پڑھے تو بخشش نہیں ہوتی، تو ہمارے پڑھنے سے کہاں بخشش ہو جائے گی؟ حقوق العباد ادا کرو. بندوں پر جو ظلم ہے وہ اللہ معاف نہیں کرتا جب تک اس کا بندہ معاف نہ کرے. اس بندے سے معافی لو زندگی میں. چوتھی دوسری رکعت چھوٹ گئی، بعد میں کھڑے ہو کے پوری کر لو. واجب طواف مغرب کے فرضوں سے پہلے اذان کے بعد پڑھ سکتے ہیں.
نماز جنازہ میں حنفی مسلک پر سلام ایک پھیروں یا دو پھیروں؟ دو پھیریں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ عمرہ حج کروں آپ کریں، اس کے بعد دعا کر لیں۔ مکان پہ جماعت کرا کے تراویح پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسجد قریب ہو تو مسجد کو آباد کریں۔ اگر مسجد نہیں ہے تو پھر اپنے گھروں میں۔ آج کل ہمارے یہاں بھی رواج ہو گیا، جتنے بڑے آدمی ہیں مسجدیں چاہے قریب بھی ہوں، ایک قاری کو بلا لیا، حافظ کو، اس کو، تاکہ جی پتہ لگے کہ صاحب کے گھر پہ ماشاءاللہ نماز ہوتی ہے، بڑے دیندار ہیں، سال میں تو فرض نہیں پڑھتے لیکن رمضان میں تراویح بھی پڑھتے ہیں۔ ایسی تراویح کا کوئی فائدہ نہیں، دھیلے کا بھی فائدہ نہیں۔ ایک بات یاد رکھو، جو آدمی فرض نماز نہ پڑھے تراویح پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر مکان حدود حرم میں ہو، جماعت کرا کے مکان پر نماز پڑھی جائے تو 1 لاکھ کا ثواب ملے گا، بالکل ملے گا، لیکن مسجدوں کو نہ چھوڑو۔ حدود حرم کی ہر مسجد میں 1 لاکھ ملے گا، بالکل ملے گا، 1 لاکھ نہیں 25 لاکھ ملے گا۔ یہاں پڑھو گے تو 27 لاکھ ملے گا۔ اگر شوال کے مہینے میں میں نے عمرہ کر لیا تو حج میں قربانی دینی پڑے گی، بالکل دینی پڑے گی انشاءاللہ۔ پھر آپ کا حج تمتع ہوگا، چونکہ اشہر حج جو ہیں حج کے مہینے شوال میں شروع ہو جائیں گے۔ اسلام میں سب سے پہلے کون تھے جن کا خون بہا؟ پہلے تو آدم کا بیٹے کا ہوا، اور پھر سب سے پہلے بی بی سمیہ شہید ہوئی۔ اگر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں اور پھر منہ پہ پھیریں جائز ہے، بغیر ہاتھ اٹھا کے مانگو تب بھی جائز ہے، ہاتھ اٹھا کے مانگا منہ پہ نہیں پھیرا تب بھی جائز ہے، کوئی بات نہیں، یہ سب طریقے حدیث میں موجود ہیں۔ اچھا جی، میں اگر احرام میں بیٹھوں اور مجھے احتلام ہو جائے، ابھی بیٹھے نہیں ہے، پیش کی مسئلہ پوچھ رہا ہے، ابھی اعتکاف بھی نہیں بیٹھا، ابھی سے اس کا ارادہ ہے کہ جب اعتکاف بیٹھوں گا تو احتلام مجھے ہو جائے گا، یا بیمار ہوتا ہو بیچارے کو، بہرحال تم چپ کر کے باہر جا کے غسل خانے میں کپڑے دھو سکتے ہو۔ اگر آدمی اعتکاف کی وجہ سے گرمی کے لیے نہائے نہیں، بغیر ضرورت کے نہیں، کوئی مجبوری ہو جائے تو پھر نہانے کے لیے جائے۔ احرام کی حالت میں آدمی بازار میں جا کر صابن فروٹ خریدے، اسی لیے اعتکاف بیٹھ رہے ہو کہ فروٹ خریدا کرو گے؟ اللہ کے بندے بیٹھے اعتکاف رہے ہو، فروٹ خریدنے جاؤ گے بازار میں، کیوں؟ تم اعتکاف بیٹھ جاؤ، فکر نہ کرو، اتنے فروٹ ملیں گے تمہیں کبھی گھر میں بھی نہیں ملے تھے۔ جو اللہ کے در پہ بیٹھتا ہے اس کو اللہ بھیجتا ہے۔ اعتکاف کا معنی یہ ہے کہ سب چھوڑ کے خدا کے گھر میں بیٹھ جاؤ، بغیر کسی ضرورت کے باہر نہ نکلو، بغیر ضرورت کے بات نہ کرو، یہ سمجھو کہ اللہ میاں اب ساری میں رسیاں توڑ کے کشتیاں جلا کے تیرے دروازے پہ آ کے پڑ گیا ہوں، اب تو میں لیے بغیر نہیں ٹروں گا، میں تو تیری رحمتیں لے کے جاؤں گا۔ سارا دن عبادت کریں، عبادت نہ کر سکیں سوتے رہیں، چپ کریں، چپ کرنا بھی عبادت ہے۔ اعتکاف کے بیٹھنے میں 2 دن لیٹ ہو گیا تو کوئی نہیں، 8 دن کا اعتکاف ہو جائے گا، چاہے 2 دن کا بیٹھو، 1 دن کا بیٹھو۔ اگر عید الفطر کی رات آدمی مہندی لگائے ہاتھوں کو، مرد کے لیے ناجائز ہے، عورت کے لیے مسنون ہے۔ اگر جمعہ کے دن مسواک نہیں ملا، میں نے گھر میں ہمارے ہاں ایک مساگ ہوتا ہے وہ مل لیا، اگر رنگ نہ چڑھے ہونٹوں پہ احتیاط سے مل لیں تو کوئی بات نہیں، رنگ چڑھ جائے تو پھر فیشن بن جاتا ہے، پھر منع لکھا ہے فقہا نے۔ پتہ ہے جی پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں افطار کے وقت آ جاتے ہیں، حالانکہ ان کا روزہ نہیں ہوتا، وہ بھی آگے شامل ہو جاتے ہیں، تو تمہیں کیا ضرورت ہے ان کے عیب کھولنے کی؟ دعا کرو اسی وقت کا حیا دے دے اللہ ان کو، شاید اگلے دن وہ بھی روزہ رکھ لیں، ان کو آنے تو دو، مسجد تک تو آ گئے ہیں، ان کو وہاں سے کیوں نکالتے ہو؟ بینک میں کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک نہیں ہے، دوسری جگہ نوکری ڈھونڈتے رہیں، جب مل جائے تو چھوڑ دیں، جب تک نہ ملے کرتے رہیں مجبوراً۔ اللہم انی اسالک بقبر نبی کا، یہ کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد